کہ ان اللہ تعالی کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنے کے بعد احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص کے حوالے سے باب چل رہا ہے ریاض الصالحین کا۔ آج ایک حدیث کا مزید اضافہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور بڑے عظیم صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، اور یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور ان کو لقب حاصل تھا پیشوا، امت کے پیشوا ہیں، یہ لقب دیا گیا ان کو، حبر الامہ کہا جاتا تھا سیدنا عبداللہ بن عباس کو۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ تو مفسر قرآن اور تفسیر سب سے زیادہ جو معتبر ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر قرآن ہے۔ تو یہ بڑے عظیم صحابی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی اللہ تعالیٰ سے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، کسی حدیث کے اندر الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی اللہ سے ڈائریکٹ روایت بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، قرآن کی کوئی آیت، تو کوئی حدیثیں کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لکھنے کے بعد جو اس حدیث کے اگلے الفاظ ہیں ان کی وضاحت ہے کہ نیکیاں اور برائیاں کیا ہیں، کیسے ہیں، اور ان کا اجر کیسے ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر آگے اس حدیث میں کہ جو شخص فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتب اللہ حسنۃ کاملۃ، ایک شخص وہم کرتا ہے نیکی کا، ارادہ کرتا ہے نیکی کا، لیکن نیکی کر نہیں سکا، عمل کر نہیں سکا، ارادہ کیا تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نیکی پھر بھی اس کی لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا تھا اچھائی کرنے کا لیکن نہیں کر سکا، اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا برابر اجر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو 10 نیکیوں کو بڑھاتا بڑھاتا 70 تک، آگے الفاظ حدیث کے کہ 70 سے بھی زائد کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا اجر لکھتا ہے، 70 سے زائد ایک نیکی کا اجر۔ اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ کسی شخص نے ارادہ کیا برائی کا اور اس نے برائی نہیں کی، برائی سے رک گیا، تو اس شخص کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ برائی کا ارادہ کر چکا تھا لیکن ترک کر دیا اور بچ گیا، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ گناہ کر لے، ارادہ بھی کیا، گناہ بھی کیا، تو پھر اس کے لیے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اندازہ لگا ہے اللہ تعالیٰ کتنا اپنے بندے پر مہربان ہے کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ 70 سے زیادہ اس کو اجر دیتا ہے ایک نیکی کا، اور جب گناہ کرتا ہے تو صرف ایک لکھا جاتا ہے۔ اور یہاں ارادے کا عمل دخل ہے، نیکی اور نیت کا عمل دخل ہے۔ تو نیت کیا ہے؟ اخلاص کا نام ہے۔ تو جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی سے رک جاتا ہے، پھر بھی نیکی مل رہی ہے، اور جب بندہ صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی نہیں کرتا، پھر بھی نیکی مل رہی ہے۔ تو یہ نیت ہے، جب خالص ہو، جب اس نیت میں اچھی، دل کے اندر اچھا ارادہ ہو اور اچھی سوچ رکھ کے بندہ کسی کام کے لیے طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ نیت اچھی رکھنی چاہیے، کسی بھی کام میں ارادہ کر لینا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات ضروری ہے کہ پچھلے درس کے اندر ہم نے بیان کیا تھا، نیت، نیکی کا ارادہ، اور عزم، برائی کا عزم کرنا اور برائی کا وہم کرنا، اس کے اندر فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ برائی کا ارادہ کیا اور باقاعدہ طور پر برائی کرنے کے لیے گیا ہے،
لیکن کسی ایسی مجبوری کی وجہ سے اس نے برائی ترک کر دی، پھر بھی برائی لکھی جاتی ہے۔ پورے اسباب بھی اس نے کیے اور برائی کے قریب بھی پہنچ گیا، بس اپنا کوئی مجبوری تھی، اپنا کوئی کام پڑ گیا ایسا اچانک کہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا، تو یہ برائی کاؤنٹ ہوگی۔ پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مسلمان لڑتے، تلوار دونوں کے ہاتھ میں ہے اور ایک قتل ہو جاتا ہے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ دوسرا جو تھا اس کا وار نہیں چلا، قتل تو وہ بھی کرنا چاہ رہا تھا، اس کا بھی عزم پختہ تھا، ارادہ تھا، وار نہیں چلا، اس لیے وہ بچ گیا اور یہ قتل ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ ایک ہوتا ہے وسوسہ، ارادہ کیا کہ یار یہ برائی کروں گا، لیکن کوئی پکا ارادہ نہیں تھا، نہ کوئی تیار ہو کے گیا ہے برائی کے لیے، تو پھر ایسی برائی اللہ نہیں لکھتا، اللہ بلکہ اس کے بارے میں اجر لکھتا ہے۔ تو یہ سارے نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ کافی حدیثیں ہم سن چکے ہیں، کچھ اور بھی احادیث آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کو پاکیزہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔